میں نے صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ کافی اٹیچ ہے، اور تم اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ صرف تم ہانیہ کی ماں کی حیثیت سے ہی اس گھر میں رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ روم سے جا چکا تھا۔ کبھی اس نے اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی بازو پر ہانیہ کو سلائے ہوئے تھا، اور جب وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی بولی، بابا آپ ماما کو بھی اپنی بازو پر سلائیں نا۔ وہ اپنی بیٹی کے کہنے پر انم کو اپنی بازو میں بھر گیا۔ رات کو تابش شمدانی لیپ ٹاپ لیے کام کر رہا تھا جب ہانیہ انم کو دیکھتی ہوئی بولی، ماما میرا بھائی کب ہوگا؟ پلیز مجھے بھائی لا دیں۔ سب کے بھائی ہیں لیکن میرا کیوں نہیں ہے؟ چپ کرو ہانیہ، ایسے نہیں کہتے، انم اسے چپ کراتے ہوئے بولی تو پاس بیٹھا تابش شمدانی اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوا بولا، بس بیٹا آپ 9 مہینے صبر کر لو، پھر میں آپ کو بھائی لا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ انم کو گھورنے لگا۔ کوئی پروجیکٹ کی فائل تھی جس کی ڈیٹیل وہ اپنی سیکرٹری سے لے رہا تھا۔ اس کا فل دھیان فائل کی طرف ہی تھا۔ انم فائل ہاتھ میں پکڑے کانپ رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی تابش ہمدانی کے نام سے ہی ڈرتی تھی، لیکن وہ اسے ذلیل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے کیبن میں بلا لیتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس کے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ ابھی بھی وہ اسے چڑھانے کے لیے فائل اس کے ہاتھ میں پکڑائے خود آرام سے فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اس کو کانپتا دیکھ تابش ہمدانی نے نظر اٹھا کر فائل لیے اوپر کھڑی انم کو دیکھا اور اسے اس طرح گھبراتا دیکھ کر بولا، کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ میں کوئی جن ہوں جو آپ کو کھا جاؤں گا؟ آپ ہمیشہ میرے سامنے ایسے بیہیو کرتی ہیں جیسے میرے سر پر سینگ لگے ہوں۔ وجہ بتائیں کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ انم جو کہ پہلے سے ہی ڈری سہمی کھڑی تھی، ہاشم ہمدانی کی بات سنتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو میں بس ایسے ہی۔ کیا ایسے ہی؟ آج کے بعد اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ ابھی وہ اس پر غصہ کر ہی رہا تھا کہ دروازہ کھولتی اسکول بیگ کندھوں پر لٹکائے اور اپنے بالوں کی 2 پونیاں بنائے 5 سالہ ہانیہ بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ انم جس پر تابش ہمدانی غصہ کر رہا تھا ہانیہ کو دیکھتی اور اسے اپنے لیے غنیمت سمجھتی کہ ہانیہ نے وقت پر آ کر انم کو تابش ہمدانی کے جال سے بچا لیا تھا، ورنہ آج جس موڈ میں تابش ہمدانی تھا ایسے تو انم کا بچنا بھی محال تھا۔ وہ جو اپنے باپ کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، تابش ہمدانی اس کے کندھوں پر سے بیگ ہٹاتا اور سامنے ٹیبل پر رکھتا، اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا اور اس کے چہرے پر آئے پسینے کو ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کر صاف کرتا، اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے بولا، آ گئی میری بیٹی اسکول سے؟ کیسا رہا آج کا دن؟ ہانیہ جو کہ باپ کی گود میں بیٹھی خوش ہو رہی تھی اپنے باپ کی بات سنتے ہوئے سر ہلا گئی، بہت اچھا رہا بابا، لیکن میں نے آپ کو بہت مس کیا، آج آپ مجھے لینے ہی نہیں آئے۔ یہ کہتی وہ برا سا منہ بنا گئی تو تابش ہمدانی اپنی بیٹی کی شکل دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کی گال کھینچتے ہوئے پیار سے بولا، میری پیاری سی ننھی سی جان، میں نے آپ کو صبح بتایا تھا نا کہ آج میں آفس میں بزی ہوں گا، اس لیے میں آپ کو لینے نہیں آ سکوں گا۔ آپ تو میری پیاری بیٹی ہو نا، آپ میری بات سمجھتی ہو نا؟ اس کی بات سنتے ہی ہانیہ کی ہنسی نکل گئی، مذاق کر رہی ہوں بابا، مجھے پتہ ہے کہ آپ بیزی تھے اس لیے نہیں ہے، ورنہ آپ اور مجھے نہ لینے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انم جو کہ ہاتھ میں فائل لیے نظریں نیچی کیے کھڑی تھی، ہانیہ اسے اس طرح خاموش دیکھ کر پوچھتے ہوئے بولی، انم آنٹی آپ ہمیشہ صرف افسردہ سے کیوں رہتی ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہنسا کریں، پیاری لگیں گی، ویسے بھی آپ پیاری ہیں، لیکن ہنستے ہوئے اور زیادہ کیوٹ لگیں گی۔ ہانیہ کی بات سنتا تابش ہمدانی ایک نظر اپنے سامنے کھڑی انم پر ڈالتا ہوا بولا، بیٹا کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بنا کسی بات کے سارا دن کڑوے کریلے کی طرح شکل بنائے رکھتے ہیں، انہیں کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے آپ بھی ان پر زیادہ توجہ مت دیا کریں۔ اس کی بات سنتے ہی ساتھ کھڑی انم اس کھڑوس انسان کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتی، اس کی باتوں کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال چکی تھی، کیونکہ یہ تو اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ کون سا بندہ تھا جو تابش ہاشمی کے شر سے محفوظ تھا؟ وہ تو بس موقع تلاش کرتا تھا سب کو ذلیل کرنے کا، یہی تو اس کو پسندیدہ کام تھا۔ اپنے باپ کی بات سنتی ہانیہ مسکراتے ہوئے انم کو دیکھتی بولی، نہیں بابا، مجھے تو انم آنٹی بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پیاری اور کیوٹ سی ہیں، میری تو یہ فیوریٹ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہنا آفس کا دروازہ کھلتی دھڑام سے اندر داخل ہوئی، ٹائٹ شرٹ اور نیچے جینس پہنے، ہائی ہیل کی ٹک ٹک کرتی، چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑتی
اور چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے گئی تھی۔ وہ ہانیہ کو تابش ہاشمی کی گود میں بیٹھا دیکھ چلتی ہوئی آئی اور اس کی گال کھینچتی ہوئی اسے اوپر اٹھا لیا۔ ہائے کیوٹی، کیسی ہو؟ دیکھو صحیح ٹائم پر آئی ہوں نا، مجھے پتا تھا کہ میری کیوٹ سی پیاری سی بیٹی آ گئی ہوگی اسکول سے، اس لیے میں آپ کے لیے ڈھیروں ساری چاکلیٹس اور چیزیں لے کر آئی ہوں، آپ کو اچھی لگتی ہے نا؟ ہانیہ جو کہ ہنا کے اٹھانے پر ہی منہ بنا گئی تھی، اس کی بات سنتے ہی فوراً بولی، تھینکس آنٹی، میرے پاس سب کچھ ہے اور آپ کی چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے مت لے کر آیا کریں، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ یہ کہتی ہوئی وہ فوراً اس کی گود سے اتری اور پاس کھڑی انم کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آنٹی ہم باہر چلیں؟ انم جو کہ ہنا کو دیکھ رہی تھی، ہانیہ کی بات سنتے ہی اسے انکار کرنے لگی تھی کہ تابش ہاشمی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لے جاؤ باہر، تھوڑی دیر سب کے ساتھ بیٹھے گی تو اس کا موڈ فریش ہو جائے گا۔ اب کیا کرتی وہ بیچاری، انم کو اس خڑوس سر کی بات تو ماننی ہی تھی۔ ہنا جو کہ اپنے غصے پر قابو کیے کھڑی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا گلا دبا دے۔ وہ تو ویسے بھی زہر لگتی تھی، بس تابش ہاشمی کی وجہ سے اس کی بیٹی کو برداشت کرتی تھی، کیونکہ اسے شادی جو کرنی تھی تابش ہاشمی کے ساتھ، اس لیے وہ اسے خود کے ساتھ مانوس کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے سامنے وہ اس سے پیار کرنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی، لیکن ہانیہ کو بھی اس سے چڑ تھی، نہ وہ اس کے پاس جاتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی دی ہوئی چیزیں استعمال کرتی تھی۔ ہانیہ کے جانے کے بعد ہی نا کرسی گھسیٹ کر تابش کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم اتنا بزی ہوتے ہو کہ میرے میسیجز اور کالز تک کا رسپانس نہیں کرتے؟ تابش نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، تو کیا کروں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور تم سناؤ، انکل آنٹی کیسے ہیں؟ وہ جو سے گھورے جا رہی تھی، تابش ہاشمی کی بات سنتے ہی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں دونوں ٹھیک ہیں، بس تمہارا شکوہ کر رہے تھے کہ تم ہمارے گھر نہیں آتے، اور ہانیہ اس کو تو اتنا یاد کرتے ہیں کہ بس جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن ہانیہ پتہ نہیں کیوں نہ میرے ساتھ اچھے سے بات کرتی ہے اور نہ ہی موم ڈیڈ کو اچھا رسپانس دیتی ہے۔ ذرا اس انم سے اسے دور رکھو، مجھے تو لگتا ہے یہ اسے اپنے ساتھ اٹیچ کر رہی ہے، اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ تابش ہاشمی جو کہ فائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، ہنا کی بات سنتے ہوئے بولا، فکر نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، باقی تم سناؤ، ٹھنڈا گرم کیا لوگی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، آج باہر چلتی ہے نا کہیں؟ تابش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا، نہیں یار، آج تو میں بہت بزی ہوں، کام بہت ہے، اس لیے آج میں ہانیہ کو بھی نہیں لینے گیا تھا، تو تمہارے ساتھ کیسے چلوں لنچ پر؟ وہ جسے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، وہ لڑکی ہمیشہ ہنا کے راستے کا کانٹا بنی رہتی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے تابش ہاشمی کو دیکھ کر بولی، اچھا اگر تم ہانیہ کو نہیں لینے جا سکے تو پھر میں بھی اب تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی، کیونکہ جب تم نے میری پیاری سی بیٹی کو آج ٹائم نہیں دیا تو اگر میں تمہیں لے کر گئی تو وہ کیا سوچے گی کہ میرے باپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں تھا، لیکن تم میرے ساتھ چل پڑے، اس لیے آج کا پلان کینسل۔ وہ تابش ہاشمی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کے سامنے ہانیہ کے ساتھ پیار جتاتی تھی۔ اس کی بات سنتا تابش ہاشمی بھی ہنس دیا۔ ہنا اس کے چاچو کی بیٹی تھی جو اس کے پیچھے پاگل تھی، پہلے بھی اس نے پرپوزل بھجوایا تھا، لیکن تابش اپنی اس لیے اس نے اس سے شادی کر لی تھی، مگر شادی کے صرف 1 سال بعد ہی اس کی بیوی ہانیہ کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئی تھی۔ اپنی بیوی کے جانے کے بعد تابش بالکل اکیلا ہو گیا تھا، ایک چھوٹی بچی کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ 5 سال اس نے کیسے گزارے یہ تو صرف وہی جانتا تھا، اور ہنا اب بھی اس سے شادی کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اس بار تابش ہاشمی نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ بھی خاموش سا ہو گیا تھا، اس سے اس شادی سے کوئی انکار نہیں تھا، کیونکہ وہ ہنا کو ہانیہ کے لیے پیار دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ ہنا دل سے ہانیہ سے محبت کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ سب صرف دکھاوا تھا۔ اس سے زیادہ سمجھدار تو وہ چھوٹی سی بچی تھی جسے ہنا کے دکھاوے کا اندازہ ہو چکا تھا، اور وہ ہمیشہ اسے نظر انداز ہی کر دیتی تھی۔
ہانیہ جو کہ انم کے ساتھ خوش ہوتی باتوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن انم اس کی باتوں کا صرف افسردہ سے لہجے میں ہوں ہاں کر کے جواب دے رہی تھی۔ اس نے خود سے کوئی بھی بات ہانیہ سے نہیں کی تھی۔ اسے اس طرح خاموش بیٹھا دیکھ ہانیہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ننھے سے ہاتھوں میں پکڑتی اسے دیکھتے ہوئے بولی، انم آنٹی، آپ کیوں ایسے رہتی ہیں؟ آپ کو مجھ سے نفرت ہے کیا؟ کیا میں آپ کو بری لگتی ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ بتائیں مجھے، آج کے بعد میں پاپا کے آفس بھی نہیں آیا کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے آنسوں کے قطرے ٹپک پڑے تھے، اور اسے اس طرح روتا دیکھ انم نے بھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ارے ہانیہ، کیوں رو رہی ہو تم؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں کیوں آپ سے نفرت کروں گی؟ آپ تو کیوٹ سی پیاری سی بچی ہو۔ آج کے بعد اب ایسی کوئی بات مت کرنا۔ یہ کہتی ہوئی انم اس کے گال پر بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی اس کے سر پر پیار کرنے لگی۔ تو پھر بتائیں نا، کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ مجھ سے دور رہتی ہیں؟ مجھے تو آپ اچھی لگتی ہیں، اس لیے تو میں آفس آتی ہوں، ورنہ پاپا تو گھر پہ ہی آ جاتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے آفس میں آنے کی؟ میں آپ کے لیے ہی آتی ہوں، لیکن آپ مجھے اگنور کرتی ہیں۔ انم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لے۔ وہ کیا بتاتی اس معصوم سی بچی کو کہ کس طرح ہنا اسے ذلیل کرتی تھی۔ ایک بار تو اس نے انم کے منہ پر تھپڑ بھی جڑ دیا تھا، صرف یہ کہہ کر کہ انم ہانیہ کو خود سے اس لیے اٹیچ کر رہی ہے کہ وہ تابش شمدانی کے ساتھ شادی کر سکے۔ وہ اسے ہانیہ سے دور رہنے کا کہہ کر ذلیل کر گئی تھی، اور اس دن سے انم دل پر پتھر رکھے اس چھوٹی سی معصوم بچی کو خود سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ہانیہ، وہ تو اس سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جتنا انم اسے اگنور کرتی وہ اتنا ہی اس کے ساتھ چپکتی تھی۔ ہانیہ کو اگنور کرنا انم کو بھی بہت تکلیف دیتا تھا، کیونکہ ہانیہ جیسی پیاری بچی کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ اب انم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہنا کی وجہ سے اس معصوم سی بچی کا دل نہیں دکھائے گی۔ ہنا کی تو ویسے سے بھی عادت تھی سب کو نیچا دکھانے کے لیے کی، اس لیے انم اس کی بات کو جھٹکتی ہوئی ہانیہ کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے بولی، آج کے بعد میں آپ کو کبھی اگنور نہیں کروں گی، اب آپ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہانیہ خوش ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، تو آج سے آپ میری فرینڈ ہوئیں؟ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی تو انم نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہاں نا، پکے والے دوست، آج سے ہم دوست ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہانیہ خوشی سے جھومتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ بہت اچھی ہیں، لیکن ہنا آنٹی، مجھے ایک نہ آنکھ نہیں بھاتی، کیوں آتی ہیں وہ ڈیڈ کے آفس میں، اور پاپا آنے ہی کیوں دیتے ہیں انہیں؟ یہ کہتی وہ منہ پھلا گئی۔ رات کے وقت تابش شمدانی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور ساتھ ہی دوسری کرسی پر بیٹھی ہانیہ اپنے پسندیدہ نوڈلز کھاتے ہوئے تابش شمدانی کو دیکھ کر بولی، پاپا پتہ ہے آپ کو، آج انم آنٹی کے ساتھ میری پکی والی فرینڈ شپ ہو گئی ہے، اور اب وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ مجھے اگنور بھی نہیں کریں گی، مجھ سے اچھے سے بات کیا کریں گی جس سے پہلے میرے ساتھ کرتی تھیں، اس لیے میں آج بہت خوش ہوں۔ تابش شمدانی جو کہ بریانی کا چمچ منہ میں ڈال رہا تھا، اپنی بیٹی کی بات سنتے ہی حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا ایسے انجان لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ نہیں کرتے، کتنی بار سمجھایا ہے میں نے آپ کو۔ پاپا کہاں ہیں وہ انجان، آپ کے آفس میں کام کرتی ہیں اور اتنی اچھی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں اچھی لگتی وہ، آپ تو ہینا آنٹی کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، جو کہ مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی، زہر لگتی ہیں مجھے وہ۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، بڑی ہیں وہ آپ سے اور کتنا پیار کرتی ہیں آپ کو، ایسے نہیں کہتے۔ اپنی باپ کی بات سنتے ہی وہ فوراً بولی، پاپا مجھے پتہ ہے کیسا پیار کرتی ہیں وہ، دکھاوے والا پیار، ان کو میں سمجھتی ہوں، یہ سب وہ آپ کو دکھانے کے لیے کرتی ہیں، لیکن انم آنٹی وہ تو دل کی صاف ہیں، جیسے وہ دکھتی ہیں وہ ریئل میں بھی ویسی ہی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی تابش ہاشمی نے اپنی اس چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا جو اپنی عمر سے بڑھ کر سوچتی تھی،
کہاں سے سیکھتی ہو ہانیہ آپ یہ باتیں؟ اور آپ ابھی چھوٹی ہو، آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو پرکھنا بند کریں اور جلدی سے کھانا کھائیں، پھر آپ کو سونا بھی تو ہے۔ ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا تھا آپ نے؟ جی جی پاپا، کمپلیٹ کر لیا تھا، میں نے وہیں آفس میں ہی، انم آنٹی نے کروایا تھا مجھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ روزانہ مجھے آفس میں اسکول کا سارا کام کروا دیا کریں گی۔ بہت اچھے سے پڑھاتی ہیں، وہ مجھے فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ اپنی بیٹی کے منہ سے انم کے نام کی رٹ سنتا تابش ہاشمی بس خاموش ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ رات کے وقت تابش ہاشمی ہانیہ کو اپنے ساتھ ہی بیڈ پر دوسری طرف سلاتا، اس کے اوپر چادر ڈالتا ہوا بولا، ہانیہ بیٹا اب چپ کر کے سو جاؤ، میں آفس کا کام کر لوں، پھر میں آپ کو اپنی بازو پر سلا لوں گا۔ نہیں پاپا، تھوڑی سی تو دیر لگے گی، پہلے آپ مجھے سلا دیں، مجھے نیند آ جائے تو پھر آپ اپنا کام کرتے رہیے گا۔ اوکے میری جان، جو آپ کا حکم۔ یہ کہتا ہوا تابش اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا اور ہانیہ کو اپنی بازو پر سلا گیا۔ ہانیہ جب سے اسکول سے واپس آئی تو تابش شمدانی کے گلے لگ گئی اور اسے اپنے اسکول کی ساری رودات سنانے لگی، اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، پاپا ہمارے اسکول میں پارٹی ہے تو آپ مجھے شاپنگ کرانے کے لیے لے چلیں؟ ہاں بیٹا، بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یا ایسا کرو، آپ یہ ہینا آنٹی کو کال کر دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہینا کا نام سنتے ہی وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہوئی آنکھیں نکال گئی۔ کیا پاپا، آپ ہینا ہینا کی رٹ لگائے رکھتے ہیں؟ انم آنٹی کا بھی نام بھی تو کہہ سکتے تھے آپ، ضروری ہینا آنٹی کا ہی نام لینا تھا؟ وہ جو موبائل پر نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تھا کہ اپنی بیٹی کی بات سنتا اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر یہی بات میں آپ کو کہوں تو آپ کیوں انم کی رٹ لگائے رکھتی ہیں؟ پھر آپ کیا کہیں گی؟ تو میں یہی کہوں گی کہ آنٹی ہیں ہی اتنی اچھی کہ ان کا نام بار بار لیا جائے۔ اب بھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انم تابش ہاشمی کے لیے کافی لیے اس کی طرف بڑھی اور کافی اس کے ہاتھ میں پکڑاتی، آ گئی آپ کی انم آنٹی، پتہ نہیں کیا گھول کے پلایا ہوا اس نے آپ کو کہ آپ سارا دن اس کے نام کی رٹ لگائے پھرتی ہیں۔ تابش ہاشمی کی بات سنتے ہی انم نے نظریں نیچی کر لی تھی۔ ہانیہ جو کہ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی انم کو دیکھتے ہی دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی اور بولی، انم آنٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے اسکول میں پارٹی ہو رہی ہے اور میں پاپا کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے شاپنگ کرا دیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہینا آنٹی کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن میں نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ چلیں نا ہمارے ساتھ، میں آپ اور بابا چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ انم جو کہ ہانیہ کو گلے لگائی کھڑی تھی اس کی بات سنتے ہی انکار کرتی ہوئی بولی، نہیں ہانیہ آپ سر کے ساتھ چلی جاؤ، میرا جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ ارے انم آنٹی بات سمجھنے کی کوشش کریں نا، پاپا کی چوائس بہت گندی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں کلاس میں سب سے بری لگوں۔ پچھلی بار بھی انہوں نے اتنی گندی شاپنگ کرائی تھی مجھے کہ سب لڑکیاں مجھ پر ہنس رہی تھیں۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ تمہاری ماما نہیں ہے نا، اس لیے تم ایسی بے ڈھنگی چیزیں پہن کر آتی ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اس لیے اس بار مجھے یہ سب نہیں سننا، پلیز آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں بھی اپنی کلاس کی لڑکیوں کو کہہ سکوں کہ میری ماما بھی ہے جو میرے لیے چیزیں لیتی ہے، پلیز نا آپ چلیں میرے ساتھ۔ اس کی بات سنتے ہی تابش اور انم کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ بری بات ہانیہ، اسے نہیں کہتے، یہ آپ کی ماما تھوڑی ہیں، تابش اسے جھڑکتے ہوئے بولا۔ اپنے باپ کی بات سنتی ہانیہ پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، کیا پتہ بن جائیں اور اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ جو گھبرائی ہوئی کھڑی تھی ہانیہ کی باتیں سنتی ہی اب اسے انکار کرتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ تابش ہاشمی نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، انم آپ کو بھی زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہانیہ ضد کر رہی ہے تو آپ بھی ساتھ چل پڑیں۔ اس کی بات سنتے ہی انم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چل دی۔ وہ لوگ جیسے ہی مال پہنچے تو ہانیہ نے ساری چیزیں انم سے ہی پسند کروائی تھیں۔ انم کو اپنی شاپنگ کرتا دیکھ ہانیہ کو بہت خوشی ہو رہی تھی، اور تابش شمدانی اپنی بیٹی کو اس طرح خوش دیکھ حیران سا ہو گیا تھا کہ وہ جو ہمیشہ چپ چپ سی رہتی ہے لیکن انم کی موجودگی میں وہ ایسے کھل کر ہنسی تھی جیسے دنیا جہان کی اس نے خوشیاں پا لی ہوں۔ ابھی وہ دونوں اس کی شاپنگ کر کے باہر نکلنے ہی لگے تھے جب ہانیہ ایک واچ دیکھتی انم اور تابش شمدانی کو اس شاپ میں کھینچ کر لے گئی اور سیل مین کو واچ دکھانے کا کہتی ڈیزائن پسند کرنے لگی۔
वो एक घड़ी उठाती ताबिश हमदानी को दिखाते बोली, पापा ये देखें, ये वाली घड़ी सही है। ताबिश जो कि मोबाइल में लगा हुआ था हानिया की बात पर चौंक कर उसे देखता, उसके हाथ में घड़ी देखता, उससे पूछते बोला, बेटा ये तो बहुत बड़े साइज़ की है, आपको नहीं आएगी, क्यों ले रही हैं ये? अपने बाप की बात सुनती वो फ़ौरन से बोली, पापा मैं अपने लिए नहीं ले रही। तो फिर किसके लिए ले रही हैं बेटा? वो मैंने अपनी टीचर के लिए लेनी है। ओह अच्छा, तो पसंद करें आप, पैसे मैं पे कर दूँगा। वो तो मुझे भी पता है, पेमेंट आप ही करेंगे, लेकिन इनमें से पसंद करें ना कि कौन सी अच्छी है। उसकी बात सुनता ताबिश हमदानी झुंझलाता हुआ उसे देखते बोला, बेटा हर चीज़ तो आप अपनी अनम आंटी से पूछ कर करती हैं, तो वो आज भी उनकी पसंद से ही लें। अनम जो कि हानिया के पास ही खड़ी थी, वह ताबिश हमदानी की बात सुनती और उसकी नज़रों का मरकज़ खुद पर महसूस करती खामोशी से नज़रें झुका गई थी। और हानिया अपने बाप की बात सुनती बोली, पापा इसमें आप बताएं, बाकी चीज़ें मैंने अनम आंटी की पसंद की ली हैं, लेकिन वॉच मैं आपकी पसंद की लूँगी, प्लीज़ बताएं ना इनमें से कौन सी अच्छी है। ताबिश हमदानी ने एक गोल्डन कलर की वॉच उठाकर उसे दी, ये वाली चेक करो, अच्छी है ना? ये मुझे तो अच्छी लग रही है, बाकी अपनी आंटी से पूछ लो वो क्या कहती हैं। ये कहता वो फिर से मोबाइल में लग गया और हानिया अपने बाप के हाथ से घड़ी लेती अनम की तरफ बढ़ गई और उसकी कलाई आगे करती उसे पहनाने लगी, लेकिन उससे वो बंद ही नहीं हो रही थी। जब वो कोशिश करके थक गई तो वो ताबिश हमदानी को देखती बोली, पापा ये वॉच पहना दें आप आंटी को, मुझसे इसको लॉक नहीं लग रहा। ताबिश हमदानी मोबाइल पर से नज़रें हटाता अपनी बेटी को देखा, जो कि सुबह से अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। अनम ताबिश हमदानी को इस तरह गुस्से से खुद को घूरता देख फ़ौरन से हानिया को देखती बोली, हानिया मैं खुद ही पहन लेती हूँ। ये कहती वो खुद से ट्राई करने लगी। जब उससे नहीं हुआ तो हानिया फिर से अपने बाप की तरफ देखती बोली, प्लीज़ पापा कर देना, क्यों ज़िद कर रही हैं, देखिए नहीं हो रही उनसे बंद। हानिया की बात सुनता ताबिश हमदानी अपना मोबाइल पैंट की जेब में डालता आगे बढ़ता हानिया के हाथ से वॉच लेता अनम को पहनाने लगा। अनम का तो सांस ही फूल गया था। ताबिश हमदानी के हाथ लगाते ही वो उसे इस तरह से तेज़ तेज़ सांस लेता देख घड़ी का हुक लगाता उसे देखते बोला, क्या हुआ, इसे झटके क्यों खा रही हो, कोई करंट लग गया है क्या तुम्हें? अजीब ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है तुम्हारी, लो हो गई बंद। ये कहता वो अपने हाथ झाड़ता साइड पर हो गया। तो हानिया जो कि अपने बाप को ऐसे अनम को वॉच पहनाता देख खुश हो रही थी, तालियां बजाती अनम को देखती बोली, वाह कितना प्यारा मोमेंट था ना जब पापा आपको वॉच पहना रहे थे। ओह भूल गई मैं, वीडियो बना ली थी आप दोनों की, बहुत प्यारे लग रहे थे आप दोनों आपस में। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहें, आप दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। ये कहती वो अनम के गले लग गई। ताबिश हमदानी को खटका सा लगा था हानिया को इस तरह अनम के साथ अटैच देख। वो उन दोनों का प्यार देखता बोला, अगर आप लोगों ने लंच करना है तो ठीक, वरना हम घर के लिए निकलते हैं। अरे बाबा आज घर चल कर लंच करते हैं ना, आज आंटी अपने हाथों से मुझे बिरयानी बना कर खिलाएंगी, उन्होंने कहा था मुझे, है ना आंटी, आप बना के खिलाएंगी ना मुझे? हानिया मैंने तो आपको अपने घर के नाम कहा था कि आप मेरे घर आइएगा, फिर मैं आपको जो भी चीज़ कहोगी मैं आपको बना कर खिलाऊँगी, आपके घर मैं नहीं चल सकती। उसकी बात सुनते ही हानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक ही बात है, अब आप हमारे घर चलें, बाबा भी साथ होंगे ना, आपके घर तो आप कहेंगी कि मैं अकेली आऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पापा भी हमारे साथ इंजॉय करें, इसलिए आप हमारे घर चलें। ये कहती वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले आई और ताबिश हमदानी हानिया का सारा सामान उसके रूम में रखवाता खुद रूम में फ़्रेश होने चल दिया और हानिया अनम को लिए अपने रूम में आ गई। वो उसे बेड पर बिठाती खुद उसकी गोद में सर रख कर लेटती बोली, आंटी आप मेरे सर में हाथ लगाती रहें, मेरा बहुत दिल करता है कि मेरी मामा होती, वो मुझे प्यार करती, मुझे बहुत याद आती है उनकी। ये कहती वो रो दी थी तो उसे रोता देख अनम उसे गले से लगा गई, क्यों रोती हैं आप, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई मसलहत होगी, देखिए ना
آپ کی ماما کے جانے کے بعد آپ کے بابا آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی بولی، لیکن آنٹی مجھے ماں کا پیار تو نہیں مل رہا نا۔ ماں کی اپنی جگہ ہوتی ہے جو کمی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن آپ کی ہنا آنٹی ہے نا، آپ اپنے بابا سے کہیں کہ وہ انہیں آپ کی ماما بنا کر لے آئیں۔ انم کا یہ کہنا تھا کہ ہانیہ اس کا ہاتھ پرے کرتی بولی، میں انہیں اپنی ماما نہیں بناؤں گی، نہیں اچھی لگتی مجھے وہ۔ اچھی تو ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں آپ سے، تو پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہیں آنٹی، ویسے دکھاوا کرتی ہیں۔ ہانیہ کی بات سنتی انم چپ ہو گئی، تو ہانیہ اسے اس طرح چپ دیکھ اس کا ہاتھ پکڑتی پیار سے بولی، آپ میری ماما بن جائیں نا۔ انم جو کہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی بیٹھی تھی، ہانیہ کی بات سنتی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہانیہ؟ ایسے نہیں کہتے، پلیز آنٹی آپ میری ماما بن جائیں، پکا میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، پلیز میرے بابا سے شادی کر لیں۔ میری دوستیں مجھے بہت ہرٹ کرتی ہیں کہ میری ماما نہیں ہے، پلیز آپ میرے بابا سے شادی کر لیں۔ ہانیہ چپ کرو، کیا کہیں گے آپ کے بابا؟ وہ پہلے ہی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور آپ یہ باتیں کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے انہیں کچھ کہا تو وہ یہی سوچیں گے کہ میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ اس کی بات سنتی ہانیہ فوراً سے بولی، کچھ نہیں بولیں گے بابا، انہیں میں ہینڈل کر لوں گی، بس آپ ہاں کر دیں۔ اس کی طرف سے خاموشی دیکھ ہانیہ اسے دیکھتی بولی، بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میں بابا کو کیسے راضی کرتی ہوں شادی کے لیے۔ اگر وہ مان گئے تو پھر تو آپ ہاں کر دیں گی نا۔ انم جو یہ سوچ رہی تھی کہ تابش شمدانی انکار کر دے گا، اس لیے وہ ہانیہ کی بات سنتی بولی، ہاں ہاں پھر میں ہاں کر دوں گی، اگر آپ کے بابا راضی ہو گئے تو میں بن جاؤں گی آپ کی ماما۔ اس کی بات سنتی ہانیہ خوش ہو گئی تھی۔ رات کے جیسے ہی ہانیہ نے تابش شمدانی سے بات کی تو اس وقت وہ اپنی بیٹی کے سامنے کچھ نہیں بولا، لیکن صبح آفس آتے ہی اس نے انم کو اپنی کیبن میں بلا لیا۔ تابش شمدانی کو اپنے روم میں بلانے کا پیغام سنتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہوگا۔ وہ ڈرتی ہوئی جیسے ہی اس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ جو لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا انم کو روم میں آتا دیکھ کر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتا انم کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور غصے سے اس کے قریب آ کر اس کا بازو دبوچ گیا۔ کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ اتنا بھڑکا دیا تم نے میری بیٹی کو کہ وہ تمہیں اپنی ماما بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ تمہارے ارادے مجھے پہلے ہی ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ ہینا ٹھیک کہتی تھی کہ تم میری بیٹی کو سکھا پڑھا رہی ہو، لیکن میں ہی تھا جو ہمیشہ اگنور کر دیتا تھا، مگر اب مجھے تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ان سب سے دور رہو اور میری بیٹی کے آئندہ قریب بھی مت نظر آنا۔ اور تم نے اسے کیا کہا ہے کہ اگر میں راضی ہو گیا تو تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ تمہارا تو یہ کب کا سپنا ہوگا، امیر غریب کبیر لڑکا پھنسا کر اس کے ساتھ شادی کرنا، مگر میں تم سے نہیں پڑھ سکا تو تم نے میری بیٹی کو مہرا بنا لیا اور وہ بیچاری تمہاری محبت میں پاگل ہوئے جا رہی ہے۔ میں نے تو اس سے انکار نہیں کیا، لیکن اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم مجھ سے کہو گی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی تم آج سے ہانیہ کے قریب بھی بھٹکو گی۔ انم جس کی بازو پر تابش شمدانی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنے گوشت کے جبڑے بھی سکڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، تابش شمدانی کو دیکھتی ہوئی بولی، پلیز میرا بازو چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ اس سے زیادہ میں تکلیف دوں گا تمہیں اگر تم میری بیٹی سے دور نہ ہوئی تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک آنکھ نہیں بھا رہی تو مجھے، رات پتہ نہیں میں کس سے سویا، بار بار ایک ہی بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، جاؤ اب۔ وہ روتی ہوئی باہر جانے ہی لگی تھی جب دروازے پر آتی ہانیہ نے انم کو دیکھ اس طرح روتا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا آنٹی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انم ایک نظر اپنے سامنے کھڑی ہانیہ کو دیکھتی فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ہانیہ جو انم کے پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ تابش شمدانی نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، ہانیہ رک جاؤ، نہیں جاؤ گی تم اس کے پیچھے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد آپ کو اس کے ساتھ بات کرنے کی، اجازت ہی نہیں، میں اسے جاب سے نکالتا ہوں۔ میری بیٹی کو وہ بھڑکا رہی ہے۔ اپنے باپ کی بات سنتی ہانیہ ایک پل کے لیے خاموش سی ہو گئی تھی۔ پاپا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نا مجھے کتنی اچھی لگتی ہیں وہ،
प्लीज़ ऐसा मत करें। लेकिन ताबिश शमदानी उसकी एक बात न सुनता, अनम को जॉब से निकाल चुका था। रात को हानिया रो रो कर बुखार से तप रही थी। ताबिश शमदानी उसे जो भी चीज़ खिलाने की कोशिश करता था वो इनकार कर देती। मुझे कुछ नहीं खाना, ले जा यहाँ से। उसे इस तरह बुखार में सड़ता देख वो बोला, बेटा जिद नहीं करते, पहले से ही आपकी इतनी तबीयत ख़राब है, रो रो कर क्या हाल बना लिया है अपना। अच्छा है ना, बुखार से मर जाऊंगी तो आपकी जान छूट जाएगी। आपको कौन सा मेरी परवाह है। बचपन से मैं माँ के प्यार के लिए तरसती रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी मामा हो जो मुझसे प्यार करें। मेरे स्कूल में सब बच्चों की मामा उनसे प्यार करती हैं, उन्हें तैयार करवाती हैं, उनको लंच बॉक्स बना कर देती हैं। पर मेरी मामा नहीं है। आंटी मुझे मामा की तरह लगती हैं, लेकिन आपने उन्हें निकाल दिया और वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगी। आप बहुत बुरे हैं, चले जाएं रूम से। कैसे चला जाऊं, अकेली कैसे सोओगी आप, इतनी छोटी सी हो। रह लूँगी मैं आपके बगैर। जब आपको मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो मुझे भी आपका साथ नहीं चाहिए। ये कहती वो रोते हुए फिर से लेट गई थी। उसे इस तरह रोता देख वो अपना फैसला बदलता अपनी बेटी को देखते हुए बोला, अच्छा आप अपने पापा से नाराज़ हैं। मैं तो सोच रहा था कि कल आपकी अनम आंटी को लेने चलते हैं, लेकिन आप नाराज़ हैं। कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। ये कहता वो जाने ही लगा था जब उसकी बात सुनती हानिया खुशी से उठ बैठी। बाबा सच कह रहे हैं आप सच में उन्हें ले आएंगे हमारे घर। अपनी बेटी को इस तरह खुश होता देख ताबिश शमदानी से उससे अपने गले से लगा लिया। हाँ बेटा, आपके आगे मैं हार मान रहा हूँ और कल ही मैं आपकी अनम आंटी से निकाह करके हम उसे घर ले आएंगे। लेकिन अब आपने मेडिसिन और खाना खाना है। अगर नहीं खाना खाया तो मैंने फिर अपना इरादा बदल दूंगा। अपनी बाप की बात सुनती वो फौरन बोली, नहीं नहीं बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। बस आप अनम आंटी को ले आएँ।